مصطفیٰ 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 مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ پروگرام ہے میلاد کا ثبوت۔ جی ہاں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر میلاد ہے کیا، میلاد کے دلائل کیا ہیں، میلاد کا ثبوت کہاں سے ہے، کن کن لوگوں نے میلاد منایا۔ جنہوں نے ہمارا پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا ان کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کتنے خوبصورت انداز میں ہم نے دلائلوں کی روشنی میں ایک علمی کلام اور علمی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم کچھ دلائل ہوں گے، کچھ علمی گفتگو ہوگی، اور آج جس ٹاپک پر گفتگو ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ میلاد کس نے منایا۔ جی ہاں، کیا انبیاء اکرام نے میلاد منایا، کیا صحابہ اکرام نے میلاد منایا، اور ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے کیا عرب والے میلاد مناتے ہیں۔ تو ہم ان طریقے کے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج بھی ہمارے ساتھ بڑی ہی علمی گفتگو کرنے کے لیے بڑے ہی پیارے عالم دین تشریف فرما ہیں مولانا صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ہمیں بہت اچھے انداز میں جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کو تسکین بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور عشق میلاد میں مزید اضافہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ چلیں جی یہ ثابت بھی ہے، اور پلس یہ بھی ہے کہ ہمارے جن سے ہم عشق کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مبارک ہستیاں ہیں، تو ان لوگوں نے بھی اس انداز میں میلاد مبارک منایا ہے۔ تو جب یہ پتہ چلتا ہے تو ہمارے عشق میلاد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب میلاد کا چرچا کرنے اور میلاد سے محبت کرنے اور اس پر خوشی منانے اور خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، ایک درود پاک کی فضیلت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک بہترین فرمان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا سوال کیا گیا اور آپ نے کس انداز میں جواب ارشاد فرمایا، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ روز قیامت یعنی قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جی ہاں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں جو اس بھیانک دن اور اس خوفناک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میری امت کی پریشانی دور کرے، سبحان اللہ۔ دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور فرمایا گیا تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے عمل ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا، امتی کی پریشانیاں دور کر دینا، یا سنتوں پر عمل کرنا، یا درود پاک کی کثرت کرنا۔ یہ دیکھیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب کرانے والی چیز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کا جو ہولناک دن ہوگا اور اس وقت جو ہوش ربا ماحول ہوگا وہ بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ کتابوں کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا بارہا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، ماں بیٹی سے، باپ بیٹے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ لیکن اس وقت جو عرش الہی کے سائے میں آ جائے گا واقعی میں وہی نجات پا جائے گا۔ تو کتنا بہترین وظیفہ بیان کیا گیا، جہاں دیگر اعمال بیان کیے گئے
وہیں پر یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو ہمیں ذہن بنانا چاہیے اور اپنی زندگی میں معمول بنانا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اور یہ تو مبارک مہینہ ماہ درود و سلام ہے، درود بھیجنے ہی کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر کتنی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نیت کریں کہ اس مہینے کے جو بقیہ ایام ہیں روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں گے، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم جو ہے وہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک تو لازمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ آئیے ناظرین کرام بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، اور آج بھی کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں، کچھ وہ سوالات ہیں کہ جن کا سائلین کا نمائندہ بن کر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ کئی انداز میں، مختلف انداز میں لوگ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے صوبان بھائی کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جو معصومین ہیں، معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا، فرشتوں کو معصوم بنایا۔ وہ جو کام کریں گے، انبیاء جو کام کریں گے وہ واقعی میں دلیل ہوگی۔ تو کیا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی افعال یا کوئی اقوال ملتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے اس میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سبحان اللہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک ابلیس ہی ہے جو اس خوشی سے محروم ہے، اس عید سے محروم ہے، اس کے سوا تمام کے تمام جہان والے انبیاء نے بھی میلاد منایا ہے۔ اچھا، انبیاء نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بیان کی ہے، اچھا، بتائی ہے۔ مدارج النبوہ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دیں۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دی، خوشخبری انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو سنایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم اگر قرآن کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن کے اندر ہی ایک آیت ہے، قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی امت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ان رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام جو ہے وہ احمد کیا ہوگا۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی صحابہ کرام کو بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب ہم اس کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس چلے گئے، نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ کیا بات ہے، اور آگے بادشاہ خود یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نالین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ وقت کا نجاشی بادشاہ، بادشاہ، سبحان اللہ، نجاشی بادشاہ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ وہاں گئے تو بادشاہ نے اس طریقے کے کلمات ادا کیے کیا بات ہے، کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور مجھ پر اگر امور سلطنت کا بار نہ ہوتا تو میں خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ان کے نالین اٹھانے کی خدمت میں بجا لاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری انبیاء اپنی امتوں کو دیتے ہوئے
آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے صاف یہاں پر سنا۔ اسی طرح ابن عساکر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء علیہ السلام سے خبر دیتا رہا۔ قدیم سے سب امتیں حضور کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتی اور آپ کے توسل سے اپنے اعداء یعنی دشمنوں پر فتح مانگتی آئیں۔ اچھا، اور اسی طرح یہاں تک کہ اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین امت، بہترین زمانہ اور بہترین اصحاب اور بہترین شہر میں ظاہر فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے ہر نبی کے ذریعے سے ان کی امتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس خبر کو پہنچاتا ہے کہ میرا ایک نبی تشریف لانے والا ہے جس کی امت سب سے بہترین ہوگی اور جس کا زمانہ سب سے بہترین ہوگا اور جس کے اصحاب سب سے بہترین ہوں گے اور سب سے بہترین شہر میں وہ ظاہر ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان۔ اسی طرح سنن دارمی میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک جو ہے وہ مروی ہے، وہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کیف تجد نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو تورات میں کیسے پاتے ہیں؟ کس کس طرح کے اوصاف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے تورات میں موجود ہیں؟ فقال کعب، تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجدہ محمد بن عبد اللہ، نجدہ محمد بن عبد اللہ یولد بمکۃ یہاجر الی طابہ ویکون ملکہ بالشام ولیس بفحاش۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے بارے میں تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ ہم ان کے اوصاف اس طرح پاتے ہیں کہ وہ محمد بن عبداللہ ہے جن کی ولادت مکے میں ہوگی، وہ طابہ یعنی مدینے کی طرف ہجرت فرما کر جائیں گے اور ان کا ملک جو ہے وہ شام میں ہوگا اور وہ فاحش نہیں ہوں گے۔ کیا بات ہے، وہ فاحشین میں سے نہیں ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے اور نیک گو ہوں گے، کیا بات ہے، فحاش نہیں ہوں گے۔ تو یہ اوصاف ہیں تورات کے اندر، اور پچھلی امتوں میں ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشخبری دی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ملتی ہے کہ وَتَتَبَاشَرَ بِهِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے اس کے حوالے سے تمام مخلوق نے آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس انداز میں ماشاءاللہ آپ بیان فرما رہے ہیں اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا جو کہا گیا نا کہ زمین و آسمان ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی۔ تو واقعی میں دنیا کو جو وجود بخشا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور باقاعدہ جو انبیاء آتے رہے خوشخبریاں سناتے رہے، گویا کسی آنے والے کی خوشخبری کسی آنے والے کی جو آنے والا ہے اس کی خوشخبری سناتے رہے، تو گویا اسی سے یہی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس سب چیزوں کا اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کو اس طریقے سے سجایا، انبیاء کو بھیجا، پھر انبیاء کی جو بشارتیں ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں نا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ واقعی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سب کچھ بنا ہے۔ ایک حدیث قدسی بھی مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے، مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
تو نہ میں یہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ یہ چرند پرند بناتا، یعنی کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہوتا اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف نہیں لاتے۔ تو ناظرین اکرام، جس شخصیت کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود بخشا گیا ہو، تو جب وہ شخصیت آتی ہے، جس دن وہ شخصیت اس دنیا کے اندر تشریف لاتی ہے، تو اس دن کو خوشی کا دن کیوں نہیں کہا جا سکتا اور کیوں نہیں خوشی منائی جا سکتی؟ اور ہم جو ہے وہ حشر تک جو ہے وہ خوشی مناتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، انشاءاللہ دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں گے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدائش کے وقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کو بشارتیں مل رہی تھیں، آپ کو خوشخبریاں مل رہی تھیں، جو ہے وہ مختلف جگہوں سے بشارتوں کا سلسلہ تھا، اور ولادت کے وقت کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے، تو میں چاہوں گا اس کا بھی اگر آپ ذکر فرمائیں۔ جی، حمل مبارک جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں جو حمل مبارک کا ٹھہرنا تھا، اس کی جو شروعات ہے وہ رجب میں ہوتی ہے۔ ولما حملت بہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب الحنا، رجب کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں حمل کا رکنا طے پاتا ہے۔ اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ جی، شعبان کا مہینہ آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کی جو والدہ ہیں ان کو مرادیں حاصل ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اچھا، ایک مہینہ گزرتا صحیح ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے تو غیب سے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کی مرادیں حاصل ہونے والی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کی جو بھی مرادیں ہیں وہ حاصل ہونے والی ہیں۔ اسی طرح مہینہ گزرتا ہے اور شعبان کا مہینہ گزرنے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ آپ کو کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں روایت کے اندر، لقد حملتی بالمطہر من الدنس والخنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے شکم اطہر میں، حضرت آمینہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے شکم اطہر میں ایسے بچے کا حمل ہے جو ہر طریقے کی آلودگی اور گندگی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، لقد حملتی بالمطہر من الدنس والخنا۔ اسی طرح معاملہ آگے بڑھتا ہے اور شوال کا مہینہ آتا ہے۔ شوال کا مہینہ آتا ہے تو روایتوں میں اس طرح آتا ہے، وَسَمِعَتِ الْمَلَائِكَةَ فِي شَوَّالٍ يُبَشِّرُونَهَا بِالظَّفْرِ بِغَایَةِ الْمُنَى۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہیں کہ ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری دے رہے ہیں آپ کی جو مراد ہے اس کو حاصل کرنے میں آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں، سبحان اللہ، آپ اس میں کامیاب ہونے والی ہیں، آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پھر مہینہ گزرتا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے تو روایت کے اندر موجود ہے، وَرَأَتِ الْخَلِيلَ ابراہیم علیہ السلام فی ذی القعدہ وَهُوَ يَقُولُ لَهَا ابشری بصاحب الانوار والوقار والثنا۔ ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ایک تو یہ تھا کہ انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو خوشخبری دی، اور دوسرا یہ کہ جب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو حضرت آمینہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انوار والے اور وقار والے اور روشنی والے کی تمہیں خوشخبری ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر یہ خوشخبری حضرت آمینہ کو دیتے ہیں۔ پھر مہینہ گزر جاتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو وَأَتَاهَا فِي ذِي الْحِجَّةِ مُوسَى الْكَلِيمُ علیہ السلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت آمینہ کے خواب میں آتے ہیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے، بلند مقام و مرتبے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو نبی آپ کے شکم اطہر میں تشریف فرما ہے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کا مرتبہ بہت عالی ہے۔ اسی طرح پھر محرم کا مہینہ آتا ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، وَنَادَاهَا فی محرم جبریل علیہ السلام بِأَنَّ وقت ولادتها قد دنا،
تو حضرت جبریل آتے ہیں اور ندا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے. سبحان حضرت جبریل بھی خوشخبری دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب ہے. پھر سفر کا مہینہ آتا ہے. سفر کا مہینہ آتا ہے تو وَاصْطَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ مَنْزِلَهَا فِي سَفَرٍ فَعَلِمَتْ أَنَّ مَوْعِدَ السُّرُورِ قَدْ قَرُبَ وَدَنَا. کیا بات. سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو ملائکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے، حضرت آمینہ کا جو گھر ہے، اس کے پاس میں صف بصف کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا بات. سبحان. حضرت آمینہ دیکھتی ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں کہ خوشخبری جو تشریف لانے والی ہے اس کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، اور اس کی تیاری میں فرشتے صف بصف کھڑے ہیں. پھر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یعنی جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے، وہ مہینہ آتا ہے تو روایتوں میں لکھا ہے فَلَمَّا حَلَّ رَبِيعُ الْأَوَّلِ أَضَاءَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. پھر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو زمین اور آسمان سب روشن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب میں کمکمے لگائے جاتے ہیں، سب روشن ہو جاتے ہیں. وَأَشْرَقَتِ الْبَيْتُ وَالصَّفَا. اور اس روشنی کی برکت سے کعبہ معظمہ اور صفا کی چوٹی، یہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. کیا بات. کیا بات. یعنی آج کل لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم لوگ جو سجاوٹ کرتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، صحیح، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی جب آنے لگی، ربیع الاول کا مہینہ جب آنے لگا، ربیع الاول کا چاند جب نظر آ گیا، اس کے بعد سے ہی تارے اور جو ستارے ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں، وہ اتنی جھک جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی جانب، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ لائٹس کا انتظام کیا گیا ہو. حضرت آمینہ کے بارے میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں. اسی طرح ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان سے بھی روایت ہے کہ پورا کائنات سج جاتا ہے، یعنی سب کچھ روشن ہو جاتا ہے. خاص کر حضرت آمینہ کے گھر کے پاس ستارے اتنے نیچے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ان پر گر جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ. یعنی پورا کا پورا گھر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ ہر چیز ان کے لیے رات کے اندھیرے میں بھی واضح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جس انداز میں آپ نے بیان کیا ہے کہ اس مہینے انہوں نے آ کے خوشخبری دی، اس مہینے انہوں نے آ کے خوشخبری دی، اور پھر جب مبارک مہینہ ربیع النور شریف آیا تو اس وقت جو انتظام اور اہتمام تھا بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی خوب تھا. آپ دیکھیں کہ کیا مبارک گھڑی ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہوں گے. شاعر کہتے نہیں کہ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہاروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واقعی میں ناظرین اکرام، وہ مبارک لمحہ، وہ مبارک گھڑی کتنی لطف بھری، کتنی لطف اندوز وہ گھڑی ہوگی، اور کتنی مبارک گھڑی ہوگی کہ جس وقت دنیا جہان کو سجایا گیا ہوگا، زمین کو سجایا گیا ہوگا، آسمان کے ستارے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف جھک گئے ہوں گے، اور سارا جو کہتے نہیں کہ سارا جو ہے وہ جگمگ ہو گیا ہوگا، ساری دنیا روشن ہو گئی ہوگی. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس شان کے ساتھ تشریف آوری ہوتی ہے. ایک سوال یہ ہوتا ہے سبحان بھائی کہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور لانے کے بعد کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ولادت کی تاریخ پر خوشی کا کچھ اظہار ملتا ہے؟ آپ نے اپنی ولادت کی خوشی میں کچھ کام کیا ہو، یا کیا انداز تھا اپنی ولادت کے حوالے سے، کیا فرمائیں گے؟ جی، ویسے تو ایک روایت تو بڑی مشہور بھی ہے، پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے، جی، اور اس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی، اور اس دن میں مبعوث ہوا۔ تو اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک تو روایت یہ ملتی ہے، اس کے علاوہ ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما عندی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، اور سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرماتے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھا، جی، ولادت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تذکرے کو سن رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ آگے بڑھیں تو صحابہ کی طرف اگر آپ بڑھیں تو صحابہ کرام سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ ثابت ہے۔ واقعی میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ تو جی فرمائیے۔ مطلب کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کچھ لوگ اس طرح صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، صحابہ نے نہیں کیا، اس طریقے سے کرتے ہیں سوال کو کہ چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کا بھی عمل اگر آپ دکھا دیں، یا صحابہ نے میلاد بنایا ہو تو پھر ہم منائیں، کیا فرمائیں گے؟ جی، صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا۔ ایک روایت ملتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ اصحاب کے ایک حلقے میں تشریف لاتے ہیں۔ اصحاب کے ایک حلقے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا؟ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ کیا بات، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو بیچ کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اور آپ کو بیچ کر ہم پر احسان فرمایا ہے، اس پر ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ کیا بات، یعنی یہ جو دو احسانات ہیں اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کا ذکر کریں، اس لیے ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ کی قسم صرف اسی لیے تم یہاں پر بیٹھے ہو۔ دوبارہ سے تصدیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہو کہ تم میرا شکر ادا کریں اور ان چیزوں کا ذکر کریں۔ عرض کی اللہ ما اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ جیسی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم
وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ۔ سبحان سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ مجھے تم پر شک ہے، جی، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کیا بات، یعنی سبحان اللہ۔ یہ جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے اور دین کی دولت جو انہیں عطا ہوئی اس پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہے تھے، تو اس محفل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرما رہا ہے اور فرشتوں میں ان پر فخر فرما رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی گویا وہ میلاد منا رہے تھے اور اس میلاد والے عمل کو کتنا پسند کیا گیا۔ آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لوگ بیٹھ کر جمع ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کر رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں پسند فرمایا کہ فرشتوں کے درمیان جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا اور اس پر فخر فرمایا۔ تو اگر آج ہم میلاد بناتے ہیں اور ہم اگر لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ثواب کی بھی امید ہونی چاہیے۔ تو جو امید رکھتے ہیں، جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، تو ان کو ماشاءاللہ وہ نیتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھی چیزیں مل بھی جاتی ہیں، ثواب ملا بھی کرتا ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے صوبان بھائی کہ صحابہ نے میلاد بنا لیا، ٹھیک ہے، انبیاء کرام نے میلاد بنایا، یہ آپ نے بتایا، کیا اس کے بعد جو پچھلے زمانے کے لوگ تھے جیسے سلف صالحین تھے تو کیا انہوں نے میلاد بنایا؟ اور ایک سوال جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا عرب والے میلاد مناتے ہیں باقاعدہ جس طریقے سے ہم لوگ جلوس نکال رہے ہوتے ہیں؟ تو ایک سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ عرب سے شروع ہوا، تو عرب والے کیا میلاد بناتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ جی، عرب والوں کے حوالے سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ جس میں یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ عرب والے ہمیشہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے آئے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں اور ایسے بزرگان دین ہیں جو بہت پرانے ہیں، سلف صالحین میں سے ہے، ان کے کچھ اقوال میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیا بات ہے، ان کی وفات ہوتی ہے 597 ہجری میں۔ اچھا، 597 ہجری کے آپ بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول۔ یعنی اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل یمن، اہل شام اور مشرق مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل انعقاد کرتے چلے آئے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اہل مصر، اہل یمن، اہل عرب، اہل مدینہ، اہل مکہ ہمیشہ سے میلاد مناتے آئے ہیں اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں نہ منائیں جب خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر انبیاء کرام خوشخبری دیں سبحان اللہ، اور ساری کائنات کو سجایا جائے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی پوری کائنات کو سجایا جا رہا ہے، تو ایسی جب کنڈیشن ہو تو اہل عرب کیوں پیچھے رہیں؟ انہوں نے بھی ہمیشہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا جو مہینہ تھا اس کے شروع ہوتے ہی انہوں نے چاند نظر آتے ہی خوشیاں منانا سٹارٹ کیا۔ اسی طرح علامہ یہ سوال جو ہے وہ صرف اہل عرب کے حوالے سے ہوا تھا۔ ماشاءاللہ جو روایت آپ نے سنائی ہے اس کے اندر نہ جانے کتنے ملکوں کا تذکرہ آپ نے کر دیا۔ اسی طرح علامہ محمد بن یوسف شامی، یہ جو ہیں 942 ہجری کے بزرگ ہیں۔ 942، ہاں، ان کے حوالے سے بھی ایسا ہی آتا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کے اقوال بیان کیے ہیں۔ اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 902 ہجری، اس 902 ہجری میں آپ
آپ نے وفات فرمایا، ان کے حوالے سے بھی اسی طرح ملتا ہے، انہوں نے بھی اس طرح کے اقوال بیان کیے کہ اہل عرب ہمیشہ سے میلاد مناتے آئے ہیں۔ اسی طرح ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 852 ہجری میں ہوتی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کے اقوال بیان کیے کہ اہل عرب جو ہیں، اہل مکہ، اہل مدینہ جو ہیں، وہ ہمیشہ سے میلاد مناتے آئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی لوگ خوشیاں منانا شروع کر دیتے تھے۔ صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے ناظرین کرام سماعت کیا ہے کہ اہل عرب بھی میلاد منایا کرتے تھے۔ اہل عرب ہی نہیں بلکہ عجم کے کئی سارے جو ہے وہ عاشقان رسول، عاشقان میلاد مناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کا جو ہے وہ عشق میلاد بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی دھوم دھام سے چراغاں کرنے اور میلاد منانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے بہت ساری ہے، اور جو ہے وہ یہاں مجھے امیل سنت کا جو ہے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ یہ اس کو ترجمے پڑھ لیتے ہیں۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، شب ولادت بڑھتا ہے کس کا ہے شب ولادت جلوہ جلوہ ہے شب ولادت جلوہ ہے شب ولادت سایہ خدا کا سایہ خدا کا سایہ ہے شب ولادت فضل بہار آیا بہار آیا گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت بیت اقصی بابا بر برانے آمینہ بیت اقصی بابا بر برانے آمینہ نصب کر چڑھ ہو گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بھائی آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ تھا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی میلاد کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ الحمدللہ، یہ ہم 2 ایپیسوڈ سے سنتے آ رہے ہیں۔ جی، انبیاء نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اپنی اپنی امتوں کو دی۔ اسی طرح حمل مبارک کے ٹھہرنے کے بعد بہت سارے انبیاء کرام خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے بھی بشارتیں سبحان عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے میلاد کو کس انداز میں منایا، ولادت کے دن کی خوشی کا اظہار کس طریقے سے کیا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا کہ صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، اور اس میلاد منانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محفل کو فرشتوں میں فخر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اہل عرب، اہل شام، اہل مصر، اہل مکہ، اہل مدینہ سب میلاد مناتے آ رہے ہیں، کیا بات۔ اور ابھی میلاد جب منایا جا رہا ہے، انداز اگرچہ جدا ہے،
زمانے الگ ہیں تو صحیح ہے زمانوں کے حساب سے انداز مختلف ہے، جی لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جشن ہم منائیں. صحیح جانے کائنات جو تشریف لے آئے ان کی آمد پر ہم جشن منائیں. صحیح تو یہ جب ہم مناتے ہیں تو کچھ کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لائے نہیں، تب سے ہی میلاد کا جشن منایا جا رہا ہے، اور انبیاء نے منایا، سب نے منایا. تو اب اگر عاشقان رسول مناتے ہیں تو اعتراض کیوں کریں؟ صحیح صحیح بالکل. جو اس ایپیسوڈ کو دیکھے گا وہ ظاہر سی بات ہے بخوبی اسے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ واقعی میں کہاں سے آپ دلیل لیں، جہاں سے آپ سوال کریں گے وہاں آپ کو مکمل جواب اور تشفی وقت جواب مل جائیں گے. دیکھیں اہل علم حضرات کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے. جب کبھی سوال پیدا ہو جائے یا کوئی اعتراض پیدا ہو جائے تو ادھر ادھر جو ہے وہ جھانکنے کی بجائے جو واقعی میں اہل علم حضرات ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے. اہل سنت و جماعت کے جو علماء کرام ہیں، سنی علماء ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضری دیجئے. انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں، آپ کے جو اعتراضات ہیں، ان کے تشفی بخش جو ہے وہ جوابات وہاں سے مل جائیں گے انشاءاللہ. تو اس انداز میں ہم جشن ولادت بھی منائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ بھی کریں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس مہینے کو بھی انشاءاللہ خوب اچھے انداز میں گزارنا ہے. تو ناظرین کرام آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم دھوم دھام سے چراغاں بھی کریں گے. اپنے گھروں کو اگر ابھی تک نہیں سجایا ہے تو ضرور اپنے گھروں کو بھی سجائیے، اور ایک خوشی کا، ایک مسرت کا، جس کا جیسا انداز ہے، جس کی جیسی وسعت ہے، وہ اس انداز میں خوشی کا اظہار کرے، لیکن خوشی کرے، خوشی منائے. تو انشاءاللہ الکریم اگر اچھی نیت ہوگی تو یہ کار ثواب بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ویسے تو اعمال نہیں ہیں، کیا پتہ یہی اعمال ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ نجات پا جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوب دھوم دھام سے جشن ولادت کا چراغاں کرنے، اس پر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام دیگر ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ 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 مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ.